اس لیکچر کے اندر ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ نے جو جن چیزوں کو اپنے پیغمبر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے آپ کے رہنما سے اسلام کی بنیاد قرار دیا ہے، ان کا سٹیٹس اور ان کی مشروعیت یعنی شریعت کے اندر ان کا ایک انسان کے لیے جب لاگو ہونا بنتا ہے تو کیا رول ادا کیا کرتی ہیں وہ عبادات، معاشرے پہ کیا فرق پڑتا ہے، ایسے ہی ان کی لاجکس کیا کیا ہے۔ مین چیز یہ ہے کہ مشروعیت کے اعتبار سے اس کے اندر کیا کیا اہمیت والی چیزیں ہیں، وہ ساری کی ساری ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ لبی سٹارٹ کریں گے اسی روایت سے جس کو ہم نے اس وقت پڑھا تھا کلاس کے دوران، اور وہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، مشہور ترین روایت ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصیام رمضان وحج البیت۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ پہلی چیز اس میں شہادت باری تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی، اللہ تعالیٰ کی توحید کی شہادت دینا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور سیکنڈ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا کہ آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر ہیں، آپ کے بعد نبوت کا معاملہ جو ہے وہ ختم ہے۔ اسی طرح اقامت صلاح ہے، نماز قائم کرنا، ایتاء زکوٰۃ یعنی زکوٰۃ کا ادا کرنا ہے، اور ایسے ہی صیام رمضان کا جو مہینہ ہے اس مہینے کے اندر روزوں کا رکھنا، اور آخری جو ہے وہ حج بیت اللہ۔ یہ 5 چیزیں جو ہیں وہ بنیاد قرار دی ہیں، اور دوسرے اعتبار سے ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ ارکان اسلام ہے، یہ پلر آف اسلام ان کو کہا جاتا ہے۔ بیسک کے اعتبار سے جب ہم کہتے ہیں ارکان، رکن کی جمع ہے، اور اہل علم کی اصطلاح میں رکن سے مراد یا پلر سے مراد وہ اہم عنصر یا وہ پارٹیکل ہے جس پر کسی چیز کا وجود اس طرح ڈیپینڈنٹ ہو کہ اس کے بغیر اس کی جو ہے وہ عمارت کا اور اس کے دیگر جو اس کے پارٹ ہیں اس کا تصور نہ کیا جائے، یعنی ایک ایسی بنیاد کہ اس کے بغیر ہم عمارت کا تصور نہیں کر سکتے۔ لہٰذا ہم آسان الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ارکان اسلام وہ بنیادی چیزیں ہیں کہ جن کے بغیر اسلام کی عمارت کا تصور محال ہے، یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ یہ بنیادیں نہ ہوں، یا اسلام ہے لیکن اس کے اندر کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج نہیں ہے، تو ایسے اسلام کا تصور کہیں پر بھی نہیں ہے۔ یہ بالکل جو ہے وہ دین سے مذاق کے حوالے سے ہی بات ہو جائے گی کہ ساری چیزیں نکل جائیں اور اس کے بعد جو ہے وہ برائے نام جو دین ہے وہ رہ جائے۔ جس طرح کہا جاتا ہے جی یہ ایک لطیفے کے طور پہ کہ ایک شخص جو ہے وہ ٹیٹو بنوانے لگا اپنے ہاتھ پر شیر کا، اور جب پہلی دفعہ آغاز ہوا سوئی چبھی اس کے ہاتھ پہ تو پوچھنے لگا شیر کا کون سا حصہ بنا رہے ہیں، تو اس کو بتایا گیا کہ اس کا سر بنا رہے ہیں، تو کہنے لگا جی سر کے علاوہ شیر بنا لیں۔ پھر جب دوبارہ سوئی چبھی اس کے ہاتھ میں، پوچھا آپ کیا بنا رہے ہیں، کہا جی اب جو ہے اس کا دھڑ اور باقی حصہ بنا رہے ہیں۔ تو بہرحال یوں چلتے چلتے اس نے ہر ایک کو اسکپ کرتے ہوئے جب آخری حصہ رہا تو اب بنانے والے نے کہا جی کہ میں نے آج تک ایسا شیر نہیں دیکھا جس کا نہ سر ہو، نہ دھڑ ہو، نہ دم ہو۔ تو اسی طرح وہ اسلام جس کے اندر بنیادی ارکان نہ ہوں، تو اس طرح کا کوئی اسلام بھی، اسلام کا تصور بھی بالکل نہیں ہے۔ یعنی بنیادی طور پر ارکان سے مراد ہے وہ بنیادیں جن پر اسلام کی عمارت جو ہے وہ قائم و دائم ہے۔ اس کے بعد اس کا سب سے جو امپورٹنٹ پارٹ ہے جی، سب سے اہم ترین جو حصہ آپ کہہ سکتے ہیں جس پر پوری کی پوری جو بنیاد ہے اس کی، وہ توحید ہے۔ ہم اس کو تھوڑا تفصیل سے دیکھیں گے اس لیے کہ باقی چیزوں میں بہت سارے جو اعمال ہیں وہ آپ کے سامنے اویئر ہیں، ان کو ہم نے تھوڑا بہت ڈسکس بھی کیا تھا۔ پہلی اور بنیادی چیز توحید ہے۔ توحید اصل میں عربی زبان کے اندر اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ وحد یوحد سے آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اکیلا تسلیم کرنا، اللہ تعالیٰ کو بالکل تنہا اکیلا تسلیم کرنا، یہ اس کا معنی مفہوم توحید
کہلاتا ہے، یعنی اس کا کوئی ہمسر نہیں بنا۔ تو یہ بنیادی عقیدہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جا بجا جو ہے وہ انبیاء کو جب بھی بھیجا تو سب سے پہلا جو ان کے ذمہ کام لگایا وہ یہ تھا کہ اپنی توحید کا اقرار کروانا۔ خود وہ اقرار کرتے، دین ادروائز وہ باقی جس انسانیت کے لیے بھیجے جاتے، جس امت کے لیے بھیجے جاتے، ان سے اقرار کرواتے۔ سورہ نحل آیت نمبر 36 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت کے اندر رسول بھیجے، یعنی نبی بھیجے، اور اس کے ذریعے سے سب کو خبردار کیا عبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے علاوہ غیر کی بندگی سے بچو۔ یعنی بنیادی طور پر توحید کا تصور ہی انبیاء کی دعوت کا بنیادی خاصہ تھا۔ اسی طرح بعض مقامات پہ اور سورہ ابراہیم کے اندر فرمایا کہ ھذا بلاغ للناس، یہ لوگوں کے لیے پیغام ہے، یعنی توحید کا جو پیغام ہے یہ واضح ترین پیغام ہے کہ انبیاء جو ہیں وہ لوگوں کو ڈرائیں اور ان کو بتائیں کہ انما ہوا الہ واحد، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ایک اکیلا جو ہے وہ الہ ہے، معبود ہے۔ اسی طرح سورہ محمد آیت نمبر 19 کے اندر فرمایا وَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے، جان لو۔ یہ تمام آیتیں اور اس طرح کی جتنی آیتیں ہیں، اور سورہ آل عمران کی ایک مارکۃ العراء آیت ہے شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکہ، اللہ تعالیٰ نے خود اس بات کی گواہی دی اور فرشتوں نے گواہی دی کہ وہ معبود برحق ہے، اور تمام فرشتے اور اہل علم بھی انصاف کے ساتھ اس پر گواہ ہے۔ یعنی اس آیت کے اندر خود اللہ تعالیٰ اپنی ہی توحید پر گویا کہ گواہ بن گئے۔ تو یہ بنیادی ترین تقریباً آیتیں ہیں۔ اسی طرح جو روایت ہمارے سامنے گزری، اس کے علاوہ مختلف احادیث کے اندر یہ مضمون بار بار رپیٹ کیا گیا ہے کہ جو بھی لا الہ الا اللہ کہے گا، جو مختصر ترین روایت ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ کہے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ بخاری مسلم میں دیگر کتب کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، لیکن یہاں اتنا ضرور یاد رکھیے گا کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ کہہ دینا کافی ہے۔ اصل میں اس حدیث کا جو پورا جز ہے وہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کے تقاضے بھی پورے کیے جائیں۔ محض زبان سے اقرار کرنا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ زندگی میں پریکٹیکل طور پر اس کی اگزامپل دینا بڑا ہی ضروری ہے، کیونکہ خود اس حدیث کے جو راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث سنی تو آپ خوشی سے جو ہے وہ باقی لوگوں کو یہ پیغام دینے کے لیے بڑی خوشی سے چل کے آئے۔ اور یہ جذبہ تھا کہ سب کو جا کے بتاؤں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ جو کوئی بھی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے ان کو روکا کہ آپ کسی کو جا کر یہ خوشخبری نہ دیں تا وقت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف نہ لے آئیں اور میں ان سے پوچھ نہ لوں۔ تو بہرحال یہ ہلکا پھلکا جھگڑا چلا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے پوچھا کہ تم نے کیوں منع کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اس طرح تو لوگ اعمال کو یعنی عمل کرنے کو بالکل کمتر سمجھیں گے، وہ سوچیں گے عمل کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس لا الہ الا اللہ پڑھو اور جنت میں چلے جاؤ، تو اعمال کہاں چلے گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل میں اس کا جو تقاضا ہے وہ یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر معبودان باطلہ سے توبہ ہے، اور محمد رسول اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میری پوری کی پوری زندگی کو گویا کہ فالو اپ کرنا ہے۔ یہ مراد نہیں ہے کہ صرف زبان سے پڑھ لینا کافی ہے۔ تو یہ ایک بنیادی چیز ہے جی۔ بہت سارے لوگ اس میں اشتباہ میں ہوتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا اب گویا کہ نجات والا معاملہ ہو گیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اس کے تقاضے ہیں، اس پہ عمل درآمد ہے، زندگی گزارنے کے ڈھنگ جو سکھائے گئے ہیں ان پر پورا چلیں گے تو تب۔ لا الہ الا اللہ نہیں کوئی معبود مگر اللہ تعالیٰ، یہ بنیادی جز ہے توحید کا، اور اس میں سب سے جو پہلا پارٹ ہے وہ لفظ اللہ ہے۔ لفظ اللہ کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ عربی زبان کے اندر کہا جاتا ہے هو الذی یعلہ کل شیء ویعبد کل خلق، اللہ تعالیٰ وہ ذات کبریا ہے، یا اللہ سے مراد وہ ذات ہے جسے ہر شے اپنا معبود مانتی ہے، اور یہ جس کی تمام مخلوق عبادت کرے اسے کہا جاتا ہے الہ۔ اور الہ کا اور اردو تو ترجمہ ہمارے یہاں کیا جاتا ہے وہ معبود کا کیا جاتا ہے۔ ایک اور مفسر ہیں انہوں نے ترجمہ کیا الہ کا، وہ کہتے ہیں الہ اس ذات کو کہا جاتا ہے جس کی ہیبت، جلال، اسی طرح خوف، محبت اور اس سے امید ہو اور اس پر بھروسہ رکھا جائے، اس ذات کو کہا جاتا ہے الہ۔ یعنی جس کی ہیبت و جلال سے، اس کے خوف سے اور اس کی محبت سے، اس کے بھروسے پر اور اس سے بدلے کی امید رکھی جائے، اس ذات کو کہا جاتا ہے الہ۔ عام معنی اس کا جو ہے وہ یہ ہے کہ
ایک ذات کو معبود ماننا کہ اس کے علاوہ کسی اور کو عبادت کا لائق نہ سمجھنا، یہ بنیادی طور پر جو ہے وہ توحید کا ایک تصور ہے۔ اچھا، مانوی اعتبار سے توحید اگر پوچھا جائے تو یہی جواب آتا ہے کہ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ایک اکیلا ماننا، اس کے علاوہ اس سے زیادہ بعض لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا، لیکن اصل میں توحید جو ہے اس کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں، تو یہی سب سے اہم حصہ ہے آج کے ہمارے لیکچر پر۔ توحید کی بنیادی طور پر 3 قسمیں، ان تینوں کو ہم ڈسکس کریں گے۔ پہلی قسم توحید کی ہے توحید ربوبیت، یعنی رب کا ورڈ جو ہے وہ یوز ہوتا ہے، اس کے ساتھ ربوبیت لگا دیں، وہی سیم ڈکشن ہے اس کا، ساؤنڈ ڈکشن۔ پہلی قسم ہے توحید ربوبیت، سیکنڈ ہے توحید الوہیت۔ یہ الوہیت جو ورڈ ہے یہ بھی جو ہم نے ڈسکس کیا الہ سے ہے، یعنی تن تنہا معبود ماننا۔ نمبر تھرڈ، تیسری جو ہے وہ توحید اسماء و صفات ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں، جتنے بھی نام ہیں صفاتی، اور اللہ تعالیٰ کی جو خاص صفات ہیں، جو کوالٹیز ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ یہ 3 قسمیں ہیں بنیادی طور پر۔ توحید ربوبیت کا کیا مطلب ہے؟ توحید ربوبیت کہتے ہیں کہ تن تنہا اللہ تعالیٰ کو حاکم اعلیٰ تصور کرنا اور پوری کائنات کا مدبر، سسٹینر جسے کہا جاتا ہے، چلانے والا، اور اس کائنات کی جو ضروریات ہیں وہ پوری کرنے والا، اس کو تن تنہا تسلیم کیا جائے تو یہ تعریف آئے گی توحید ربوبیت کے اندر میں۔ یہ دوسرے الفاظ میں آپ یوں کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو تخلیق کیا، وہ اکیلا مالک ہے اور وہ اکیلا ان کو رزق دیتا ہے اور اکیلا ہی پوری کائنات کا نظام چلاتا ہے۔ یہ ایک اور ورڈ یوز ہوتا ہے حاکم مطلق۔ حاکم مطلق کا مطلب یہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور حاکم نہیں ہے، نہ ہی اس جیسا کوئی اور بن سکتا ہے، اور نہ کسی اور کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ وہ اس جیسا بننے کی کوشش کر سکے۔ یہ بنیادی تصور ہے توحید ربوبیت کا، کیونکہ یہاں ورڈ جو یوز ہوتا ہے رب کا تصور دیگر مذاہب کے اندر بھی ہے، اور رب کا تصور اسلام نے بھی دیا۔ خود سورہ فاتحہ کا جو آغاز ہوتا ہے اس کے اندر بیان کیا جاتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس پالنے والے کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے، اور وہ تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ عام طور پہ جی رب کا معنی ترجمہ کیا جاتا ہے کہ پالنے والا، جبکہ رب کا جو اصل ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ مخلوق کی جو بنیادی ضروریات ہیں ان کی عمر کے لحاظ سے، ان کے تقاضوں کے لحاظ سے جو ذات پوری کرے اس کو کہا جاتا ہے رب۔ یعنی مخلوقات کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، کریشن ہے، ان کی جو بیسک نیڈز ہیں ایج وائز ہیں، اور ان کے اندر جو چینجنگ ہو رہی ہیں اس طرح سے جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، ان ضروریات کو پورا کرنے والی ذات کا نام ہے رب۔ یہ رب کا جو ہے وہ بیسٹ ڈیفینیشن ہے، یا آپ کہیں کہ اس کی تعریف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانی ضروریات کو اگر ہم دیکھیں تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت اس کی غذائی ضروریات مختلف ہیں، وہ اس کا سبب اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں۔ جب بڑا ہوتا ہے تو اس بچپن ہے، لڑک پن ہے، پھر جوانی ہے، پھر ایک سسٹم ہے پورا کہ کسان کاشتکاری کرتے ہیں، کہاں سے غلہ چلتا ہے اور کہاں سے چلتے چلتے وہ خوراک کی صورت میں اس تک پہنچتا ہے، اور پھر جب بڑھاپا آتا ہے تو پھر وہ اسی طرح بچپنے میں لوٹ آتے ہیں، دانتوں کا گرنا اور چہرے پہ جھریاں، اور پھر دوبارہ سے وہ پہلے والی حالت آتی ہے، جسے سورہ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ۔ بڑی غور طلب آیت ہے اسٹوڈنٹ، کہ جب ہم کسی کو عمر زیادہ کرتے ہیں تو نُنَكِّسْهُ، ہم اس کو لوٹا دیتے ہیں اس کی پہلی حالت پر۔ افلا یاقلون، کیا ان کو اس وقت غور و فکر نہیں کرتے کہ بچپن میں بھی دانت نہیں تھے اور بالکل چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑنا جھگڑنا جو ہے وہ ضد کرنا، اسی طرح جب بڑھاپے میں ہمارے والدین یا عزیز و اقربا پہنچ جاتے ہیں تو سیم وہی والی پوزیشن ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ چڑچڑاپن، اور جو ہے وہ زندگی کی اس دور کے اندر جس طرح بچہ بعض معاملات میں ضدیں کرتا ہے اس طرح ہی وہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کو پہلی تخلیق پر لوٹا دیتے ہیں۔ افلا یاقلون، کیا وہ سوچتے نہیں ہیں کہ باڈی کے اندر اتنی تبدیلیاں کرنے والی کون سی ذات ہے، اور عمر کو بڑھانے والی اور زندگی اور موت کا فیصلہ کرنے والی کون سی ذات ہے؟ تو یہ بنیادی تعریف ہے رب کی، کہ یہ جتنے کام ہیں یہ رب ہی کرتے ہیں۔ یعنی جتنی مخلوقات ہیں، چھوٹے کیڑے کی، انسیکٹ ہیں، حشرات الارض ہیں، ان کی جو ضروریات ہیں، یہ چھوٹی چمٹی ہے، اس کے سال بھر کا خوراک کا جو ذمہ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ اور ایک
देव हैकल मखलूक है, कोई बड़े बड़े डायनासोर हैं या कोई और इस किस्म की मखलूक है, उनकी खुराक का ज़िम्मा भी अल्लाह ताला के ज़िम्मे है। और जितना है जब ज़रूरत है उसकी और जितनी मिकदार में ज़रूरत है अल्लाह ताला उसको उस मिकदार में पैदा फरमाते हैं। ये ज़ात जो है वो रब कहलाती है। इमाम रादी रहमतुल्लाह अलैह ने एक वाक़या नकल किया। कहते हैं एक दफ़ा एक शख्स जो था वो दरिया के किनारे बैठा हुआ है और अचानक से देखा एक बिच्छू जो है वो बड़ी स्पीड में आ रहा है और आम हुजम से ज़रा बड़ा था और उसके मुंह के अंदर कोई चीज़ है और जैसे ही वो दरिया के किनारे पे आता है तो अचानक से बिल्कुल जैसे तयशुदा सफ़र होता है इस तरह एक कछुआ बिल्कुल आके उसके करीब रुकता है। वो कछुए की पुश्त पे सवार होता है, वो रफ्ता रफ्ता तैरता हुआ तेज़ी से दरिया के दूसरे किनारे पहुंचता है। तो वो शख्स बड़ा हैरान हुआ, कहने लगा कि ये जो है वो दोनों मोजी जो है जानवर हैं और दोनों का अलग अलग सिस्टम है, ये समझ नहीं आई लॉजिक कि ये क्या हो रहा है। तो वो पीछे करते हुए जाता है, देखता है कि बिच्छू दरिया के दूसरे किनारे उतर कर जंगल में तेजी से दौड़ा और काफ़ी झाड़ियों के बाद जाकर आगे देखा एक दरख्त है और उसकी बिल्कुल ओट के अंदर छोटा सा एक गड़ा बना हुआ है, उसके अंदर एक सांप है और सांप की जो आंखों वाली जगह है वहां पर भी जो है वो बिल्कुल चमड़ा है, यानी अल्लाह ताला ने तख्लीकी तौर पर उसको आंखें नहीं दी। आप कहें कि नाबीना सांप था, उसकी आंखें नहीं थी, वो मुंह खोले बैठा हुआ है और ये बिच्छू आके उसके मुंह के अंदर कोई चीज डाल रहा है। अब ये सारा सर्कल चलाने वाला, यानी एक जहरीले जानवर से दूसरे जहरीले जानवर को खुराक प्रोवाइड करने वाला और सोर्स बनाने वाली ज़ात, उसके माइंड में ये थॉट डालने वाली, ये सारी की सारी ज़ात जो है उसको कहा जाता है रब। ये पहला बुनियादी तस्वुर है तौहीद रुबूबियत। यही वजह सूरह फातिहा जो है, अभी हम इसके खुलासे को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। चलें इसी तवस्सुत से सूरह फातिहा का खुलासा भी आप तक पहुंच जाएगा। सूरह फातिहा जो है बुनियादी तौर पे पांच पांच क्वालिटीज़ को डिस्कस किया गया है। मैं अभी यहाँ छोड़ रहा हूँ, आखिर में इंशाल्लाह उसको डिस्कस करूँगा। पहली पांच क्वालिटीज़ वो हैं जो किसी भी माबूद के अंदर होंगी और आखिरी पांच आयात जो है उसके अंदर जो है वो आखिरी पांच क्वालिटीज़ जो सूरह फातिहा के सेकंड पार्ट में वो है इंसान या आबिद माबूद का जो रिश्ता है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें लाजमी हैं। यानी पहले जो आयतें हैं उसमें पांच वो सिफात डिस्कस की गई हैं जिनमें माबूद बनने की जो क्वालिटीज़ हैं, कोई भी ज़ात के हवाले से कि कोई माबूद कब हो सकता है, उसके लिए पांच बुनियादी क्वालिटीज़ हैं, वो क्या क्या हैं वो अल्लाह ने डिस्कस की हैं। और आखिर सेकंड जो पार्ट है उसके अंदर एक फर्माबरदार जो बंदा है उसके अंदर क्या क्या सिफात होंगी, ये सूरह फातिहा का बुनियादी खुलासा है। ये भी थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। बहरहाल तौहीद रुबूबियत ये है, पालने के हवाले से जितने भी तकाज़े हैं, तख्लीक है, खुराक का प्रोवाइड करना है, ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, ये सारी की सारी अल्लाह ताला इख्तियार जितने भी हैं ये अल्लाह ताला के पास हैं और वही मुख्तार कुल है और कादिर मुतलक है। उसके अलावा कोई और किसी वक्त ये करने पे कादिर नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है जुज़वी तौर पर है और उस जुज़वी तौर पर अगर कोई करता है तो उसका इनकार नहीं है। जिस तरह मुख्तलिफ शहरों के अंदर मुख्तलिफ लोग दस्तरखान बिछाए गरीबों की खिदमत कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो भी राज़िक बन गए, बल्कि वो अल्लाह के दिए हुए से दे रहे हैं, तो वो अल्लाह की बराबरी नहीं कर सकते, क्योंकि खुद जो है वो बारहा हमने पढ़ा सूरह इखलास के अंदर भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो समद ज़ात है, बेनियाज है। इसी तरह उसका कुफ कोई नहीं है। कुफ का मतलब है हमसर, बराबरी करने वाला। तो ये तयशुदा है। और इसी तरह लई सका मिसल शैउन, ये भी कुरान पाक की आयत है कि उसके मिसल कोई नहीं है, मतलब उसकी जैसी पावर और उस जैसे इख्तियारात रखने वाली कोई और ज़ात ना है, ना हो सकती है, ना ये माना जा सकता है कि कोई और है। ये तौहीद रुबूबियत का मुख्तसर खुलासा था जी। अब तौहीद रुबूबियत की जो मुतलका आयात हैं उनको एक नज़र देखते हैं कि कुरान पाक का एक बड़ा हिस्सा है जिसने ये चीज़ें जो है वो डिस्कस की हैं। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला ने बारहा जो है वो इंसानियत को ये तसव्वुर देते हुए कि क्या मेरे अलावा भी कोई और है, कोई ज़ात है कि जिसकी तुम्हें वह इबादत करो, तो उसमें असल में अल्लाह ताला जो तवज्जो करना चाहते हैं इंसानियत की, वो तवज्जो जो है वो तौहीद रुबूबियत के हवाले से कि आप जहाँ पे जिस तसव्वुर को ढूंढ रहे हैं वो कहीं पर नहीं मिलेगा सिवाय मेरे। सूरह फातिर आयत नंबर 3 के अंदर अल्लाह फरमाते हैं हल मिन खालिकिन गैरुल्लाह यरज़ुकुकुम मिनस समाइ वल अर्द ला इलाहा इल्ला हु। क्या अल्लाह के सिवा भी कोई खालिक है जो तुमको आसमान और ज़मीन से रिस्क दे या देता हो, और इसके अलावा कोई और माबूद हकीकी उसका तसव्वुर बिल्कुल भी नहीं है। इसी तरह सूरह नखल आयत नंबर 17 में अफमन यखलुक कमन ला यखलुक अफला तज़क्करून, क्या जो पैदा करता है और जो पैदा नहीं करता ये दोनों बराबर हो सकते हैं? यानी ये बुनियादी तसव्वुर है कि एक तख्लीक करने वाला और एक वो है जिसे तुम अपने हाथ से तख्लीक करते हो, जिसकी बहुत सारी एग्जांपल आपसे पहले भी शेयर हो चुकी हैं।
بت پرستی کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ جو اپنے اسٹرکچر میں اپنے بننے میں تمہارے ہاتھوں کے محتاج ہیں، جب وہ بن جاتے ہیں تم یہ کہتے ہو کہ یہ ہمارے معبود ہیں، تو یہ کیسے تمہارے رب بن گئے اور کیسے تمہیں پالتے ہیں؟ اسی طرح سورہ ملک کی پہلی آیت جو ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بادشاہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، ملک جو ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ قادر ہونا یہ رب کی نشانی ہے۔ ایسے سورہ اعراف ہے اور دیگر صورتوں کے اندر اس ربوبیت کے معنی کو بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ڈسکس کیا ہے اور بتایا ہے۔ بعض جگہ پہ تو جو وارننگ کے ورڈ ہیں، الا لہ الخلق والامر، سن لو ساری مخلوق اللہ کی ہے اور حکم بھی اسی کا چلتا ہے۔ اب اس سے واضح کیا آیت ہو، یعنی ربوبیت سے مراد یہ ہے کہ وہ جتنے تقاضے ہیں جو اختیار کے اعتبار سے ہیں، سانس کے چلنے سے لے کر انسان کی چاہت تک، یعنی ایک اور آیت اتفاقاً مجھے یاد آئی، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ انسانوں کو مخاطب کر کے دیتا ہے کہ کہتا ہے کہ تم اس وقت تک کوئی ارادہ بھی نہیں کر پاتے جب تک کہ اس ارادے کی چاہت بھی میں تمہارے دل میں ڈال نہ دوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی ہماری سانسوں سے لے کر ہمارے ارادے، ہماری چاہت، ہمارا چلنا پھرنا، اور دیگر انسانیت کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے جی، یہ سارے کا سارا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے اور اس میں کوئی انکار نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اس کو تسلیم کرنے اور سمجھنے کا جو معاملہ ہے وہ تھوڑا کافی توقف کے بعد سمجھ آتا ہے، اور قرآن پاک میں غور کرنے سے، اس کے دلائل میں توجہ کرنے سے یہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ اسی طرح سیکنڈ پارٹ چاہے توحید کا یا دوسری قسم ہے توحید کی، وہ بھی انتہائی اہم ترین ہے، توحید الوہیت۔ الوہیت جو اسٹوڈنٹ نئے ہیں اس کے لیے بھی ریپیٹ کر دیتا ہوں، الوہیت جو ورڈ ہے یہ الہ سے ہے۔ الہ کا مطلب یہ ہے کہ اکیلا، تنہا، معبود، یہ اس معنی پہ اس پہ صادق آتا ہے۔ توحید الوہیت کا مطلب یہ مفہوم یہ ہے کہ انسان کسی قسم کی عبادت یا عبادت کا کوئی خاص حصہ، کوئی پارٹ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے مخصوص نہ کر سکتا ہے اور نہ کرنا چاہیے اس کو۔ اچھا، اس میں پھر جو ہے وہ کوئی چوائس نہیں ہے، چاہے وہ کوئی مقرر فرشتہ ہے، چاہے کوئی پیغمبر ہیں، نبی ہیں، ولی ہیں، یا کوئی اور نیک انسان ہے، کوئی دوسری مخلوق ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے عبادت جو ہے وہ خالص اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور عبادت کا دوسرا جو میننگ ہے یا مفہوم ہے وہ ہے بندگی، اور بندگی جو ہے وہ صرف خالق کی جاتی ہے، ادروائز کسی کی بندگی نہیں ہوتی۔ ہاں، تعظیم الگ ہے، احترام الگ ہے، اس کا ایک الگ سٹیٹس ہے، اس کی الگ پہچان ہے، لیکن عبادت کے لیے آپ کہیں تو وہ اس میں ایک ذرا حصہ، ایک پارٹ بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے مخصوص کریں گے، اگر کوئی بھی کرے گا، کوئی بھی انسان، تو وہ گویا کہ ایسا ہی ہے جیسے ایسوسیٹ پارٹنر ٹھہراتا ہے اللہ کا، شرک کرتا ہے، اس کو ہی بنیادی طور پر شرک کی تعریف میں داخل کیا گیا ہے۔ میں رپیٹ کرتا ہوں، نہ تو کوئی خاص عبادت اور نہ عبادت کا کوئی حصہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے مخصوص کیا جا سکتا ہے، یہ توحید الوہیت ہے۔ عبادت جو ہے وہ خالص اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے یہ بجا لانا اس تصور سے کہ وہ بھی اسی طرح کا کارساز ہے، تو یہ واضح طور پر شرک ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں ہے۔ سورہ ہود کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا الا تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر بشیر، کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، میں تم کو اللہ کی طرف سے ڈرانے والا اور بشارت دینے والا آیا ہوں۔ اسی طرح سورہ کاف کی آخری آیات ہے غالباً، جس میں ولا یشرک کا لفظ ہے کہ اللہ کی عبادت میں کسی کو ذرا بھی شریک مت بناؤ۔ واضح طور پر سورہ کاف کی آخری آیات میں، ایک دو جو آیات ہیں آخری، ان میں یہ حکم بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر کسی بھی انسان کو، کسی بھی ذات کو کبھی بھی شریک نہ کرو۔ اسی طرح جو ہے وہ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت سے فرمایا ان الحکم الا للہ اور اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ بادشاہی اللہ کے لیے ہے اور اسی نے حکم دیا تم صرف اس کی ہی عبادت کرو۔ ایسے ہی سورۃ الاسراء کے اندر بھی فرمایا آیت نمبر 23 میں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا، جس میں بھی تعبدوا یعبدوا کا لفظ آیا، آپ وہاں ترجمہ دیکھیں گے تو خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ اس کو ذکر کیا اور فرمایا کہ آپ میری ہی عبادت کریں خاص طور پر۔ اور ایسے ہی جو ہے وہ سورہ آل عمران میں تو بہت وضاحت سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی انسان کے لیے لائق نہیں ہے کہ جب اسے کتاب، نبوت اور اس سے پھر جو ہے وہ ریفرنس لینے کے بھی طاقت مل جائے اور وہ سمجھ جائے، اس کے باوجود بھی وہ کیا کرے، کسی اور کی عبادت
کے بارے میں سوچے یا اس کو تصور جانے تو وہ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک کو لازم ٹھہراتا ہے۔ اب ان آیات سے بنیادی طور پر ایک ہی مفہوم واضح ہوتا ہے، وہ یہ کہ ہر قسم کی عبادت جو ہے وہ اللہ کے لیے خاص ہے، اور یہ توحید الوہیت کی قسم ہے، یعنی معبود سمجھ کر جب آپ عبادت کرتے ہیں، میں نے پہلے ہی کچھ چیزیں سیپریٹ کر لی ہیں، احترام ہے، تعظیم ہے، اکرام ہے، کسی کو بڑا جاننا، اس کا سٹیٹس الگ ہے، اور اس کے لیے شریعت نے الگ سائنس رکھے ہیں، اور اس کے لیے الگ یعنی ایک طریقہ کار واضح ہے کہ یہ چیزیں اس کیٹیگری میں داخل نہیں ہوتی جب تک کہ ایک خاص لمٹ کراس نہ کی جائے۔ یعنی آپ یوں اندازہ لگا لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی احتیاط کی ہے کہ نماز جنازہ کے اندر جو ہے وہ سجدہ مشروع نہیں ہے، سجدہ نہیں ہے، آپ کھڑے کھڑے نماز پڑھتے ہیں۔ سب سے بڑی جو ریزن یہ ہے کہ سامنے جو ہے وہ میت پڑی ہوتی ہے، اگر اس میں سجدہ ہوتا تو یہ کہا جاتا، کوئی بھی اعتراض کرتا کہ ایک مردے کو جو ہے وہ سجدہ کیا جا رہا ہے، تو نماز جنازہ میں سجدہ ہے ہی نہیں۔ تو یہاں جو باقی عبادات ہیں یا اس کا تصور بھی آپ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر کتنا خلوص یا اس کو اسپیسیفک کیا ہوگا اپنی ذات کے ساتھ کہ دوسرے کسی سے نہ کوئی تصور ہو نہ کسی کے لیے ہو۔ تو یہ بنیادی خلاصہ ہے ان تمام آیات کا۔ اسی طرح جو لوگ اس طرح کے کام کرتے رہے، یعنی انہوں نے بت پرستی کی یا مختلف نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں شریک کیا، اور یہ تصور پھیلایا کہ نہیں ان کے علاوہ بھی جو ہے وہ معبود بن سکتے ہیں یا ان کو وہ اختیارات ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا، اور سورۃ توبہ کے اندر واضح طور پر فرمایا کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، سورۃ توبہ آیت نمبر 31 میں، کہ کچھ لوگ ایسے بھی گزرے جنہوں نے اپنے جو ان کے علماء تھے یا ان کے نیک لوگ تھے یا درویش تھے، اللہ والے تھے، ان کو اللہ کے سوا اپنا رب تصور کر لیا، ارباب من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ گویا کہ ان کو تو یہ تصور کیا کہ وہ بھی رب ہیں۔ تو یہ بنیاد جو ہے وہ آپ کو یاد ہوگا، شاید میں نے آپ سے شیئر کی تھی بت پرستی کے آغاز کے حوالے سے، کہ جو ہے وہ تصویریں بناتے بناتے آہستہ آہستہ تبدیلی آتی گئی، اور وہ یہ سوچتے گئے کہ اب ہمیں اپنے بزرگوں کی تصویروں کو ایک اچھے طریقے سے مینٹین کر کے اور پتھروں کی مورتیوں کی شکل میں ہمیں بنانا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں پھر بت پرستی کا آغاز ہوتا گیا، اور پھر نئی نئی شکلیں آتی گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی توحید کے اندر بہت ساری اور چیزیں بھی جو ہے وہ شریک ہوگی۔ اور یہ بات میں یہاں رپیٹ کر دوں آپ کے سامنے، یہ طے شدہ ہے کہ جو شخص خالص توحید یا اللہ تعالیٰ کو اس تقاضے پہ جیسے خود اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو منوانا چاہتے ہیں نہیں مانتا، تو اس کے اعمال میں اتنی لذت کبھی نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک بنیادی چیز ہے جی، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دیگر 1.25 انبیاء کی جو محنت ہے وہ انسانیت کے دلوں پر یہی تھی کہ اللہ وحدہ لا شریک کو ایک اکیلا مانو۔ اچھا، یہ توحید الوہیت ہے، اس کو ہم نے ڈسکس کیا، اور اس کے بعد جو آخری حصہ ہے وہ آتا ہے توحید کا، جس کو کہتے ہیں اسماء و صفات۔ یہ توحید کا وہ حصہ جس کے اندر ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ خالص صفات یا وہ کوالٹیز جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے جچتی ہی نہیں ہے، نہ ہی اس کو ہم اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کے لیے تسلیم کر سکتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے اسماء و صفات۔ اسماء اسم سے، اسم کا مطلب ہوتا ہے نام، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ وہ خصوصیات جو خالص اللہ تعالیٰ کی ہیں، جس کو ہم نے ابھی ڈسکس بھی کیا کہ تخلیق کرنا، پیدا کرنا، اسی طرح جو ہے وہ قیامت کا مالک ہونا، جزا و سزا کا مالک ہونا، یہ ساری کی ساری صفات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں، اور وہ اسماء حسنہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے اسپیسیفک اپنی ذات کے حوالے سے منتخب فرمائے ہیں، اور ان کو صفات کمال کے ساتھ، جیسے خالق ہے، مالک ہے، اور قہار ہے، جبار ہے، یہ ساری صفات ان کے بارے میں یہ عقیدہ ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان صفات کے ساتھ متصف ہیں، اور جس طرح اس کی ذات کو حق ہے وہ اسی طرح یہاں ان کے ساتھ متصف ہے، اور اس جیسا کوئی اور نہ ہو سکتا ہے، نہ ممکن ہے، نہ اس قسم کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی جو ہے وہ ان صفات کو کسی اور کے لیے تسلیم کرنا، یہ بھی بالکل واضح طور پر شرک کی ایک اعلیٰ قسم بن جائے گی۔ وہ صفات جو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں، مثال کے طور پہ تخلیق کرنا، کوئی کہے کہ میں بھی کر سکتا ہوں، اور زندگی اور موت کا تصور، جس طرح کہ ابراہیم علیہ السلام اور جو ہے وہ نمرود کے دربار میں مکالمہ ہوا، تو بنیادی طور پر
ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دونوں چیزیں میرا رب کرتا ہے، یعنی اپنے رب کو پریزنٹ کرتے ہوئے انہوں نے اس وقت یہ دلیل پیش کی۔ کہا جاتا ہے نمرود نے دو لوگوں کو بلایا، اور ایک جس پہ پھانسی کی سزا طے ہو چکی تھی، نامینیٹ ہو چکا تھا کہ اس کو پھانسی دی جائے گی، اس کے متعلق ڈسیزن چینج کر کے یہ کہا کہ جاؤ تم آزاد ہو، اور جو آزاد تھا جس پہ کچھ تھوڑی بہت ایلیگیشن تھے، تھوڑی بہت سزا تھی، اس کو بلا کر اس کو پھانسی دے دی۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے سامنے مخاطب ہو کر کہنے لگا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، یہ کون سا مشکل کام ہے کہ اگر تمہارا رب زندگی اور موت دیتا ہے تو تمہارے سامنے میں نے بھی زندگی اور موت دے دی، کہ جس کے مقدر میں موت طے شدہ تھی اس کو میں نے زندگی بخش دی ہے، جس کے مقدر میں زندگی تھی میں نے اس کو موت دے دیا، تو یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ گفتگو کے اصولوں میں ایک اہم ترین اصول ہے کہ جب آپ کی دلیل جو ہے آپ کو محسوس ہو کہ اس دلیل کا وہ اثر نہیں ہوا تو آپ لڑنے کی بجائے دلیل کو چینج کر لیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ ڈیفینس نہیں کیا کہ میرے رب کی تخلیق اور میرے رب کے مارنے سے کیا مراد ہے، حالانکہ جسٹیفائی کیا جا سکتا تھا، دونوں باتوں میں، دونوں واقعات میں بڑا فرق ہے۔ اللہ کا پیدا کرنا اور اللہ کا موت دینا اور ہے، اور نمرود کا اس وقت کا بادشاہ ہونے کے ناطے پر یہ کہنا یہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام نے جسٹیفائی نہیں کیا، ابراہیم علیہ السلام نے فوراً جو ہے وہ اگلی دلیل، یہ گفتگو کا بنیادی اصول ہے کہ جب آپ نے بحث کرنی ہو اور آپ سمجھیں کہ میری دلیل کا وہ اثر نہیں ہوا تو لڑنے کی بجائے بنیادی اصول یہ ہے کہ دلیل کو چینج کر لیا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فوراً فرمایا اچھا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تم رب ہو تو سورج کو مغرب سے نکالو۔ یہ نمرود کے لیے پاسبل نہیں تھا، نہ ہی وہ کر سکتا تھا، تو بس وہ فبہت الذی کفر، وہ حیران پریشان ہو کر دیکھنے لگا۔ تو بہرحال یہ زندگی موت کا جو تصور ہے خالص اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ اسماء و صفات، اسی طرح عبادات ہم نے ڈسکس کر لی، اور عبادات کے حوالے سے ایک بات رہے گی، وہ بھی یاد رکھیے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منقول ہے التحیات للہ، جو بنیادی طور پر ہے عبادات کے لیے بالکل جامع طور پر ایک اصول دے دیا، التحیات للہ، تمام کی تمام قولی، بدنی اور مالی عبادات جتنی ہیں وہ ساری کی ساری للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے۔ یہ بنیادی اصول ہے، یعنی حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، اور قرآن پاک میں اگر دیکھیں سورۃ الانعام کی 162 اور 163 میں واضح طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین، آپ ان لوگوں سے کہہ دیں کہ بے شک میری نماز ہے اور میری قربانی ہے، میری زندگی ہے، یعنی میرا جینا ہے اور میرا مرنا ہے، للہ، وہ سارے کا سارا اللہ کے لیے۔ اب اس میں ساری باتوں کا خلاصہ آ گیا، گویا کہ توحید ربوبیت بھی آ گئی، الوہیت بھی آ گئی، اور توحید کی تیسری قسم اسماء و صفات بھی آ گئی۔ یہ توحید کا ایک بنیادی سا خاکہ تھا جی، اور اس کے آخر میں ہم سورہ فاتحہ کا خلاصہ بھی ڈسکس کریں گے، اور پھر اس کے بعد نماز کو، باقی انشاءاللہ کل کے لیکچر میں تفصیل آئے گی۔ سورہ فاتحہ میں توحید الوہیت بھی ہے، ربوبیت بھی ہے، اور اسماء و صفات بھی ہے جی۔ الوہیت کو اگر دیکھیں تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پانچ کوالٹیز ڈسکس کی ہیں۔ پہلی جو 5 ہیں وہ سٹارٹ ہوتی ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہاں تک، اور اگلی جو 5 ہیں وہ ایاک نعبد سے سٹارٹ ہوتی ہیں اور اینڈ ہوتی ہیں والضالین آمین تک۔ ڈفرینس کیا ہے؟ پہلی جو 5 کوالٹیز ہیں ان سے مراد یہ ہے کہ ہم اللہ کو معبود مانتے ہیں، اس کی ریزن کیا ہے کہ 5 کوالٹیز ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اندر پائی جاتی ہیں، یا معبود بننے کی جو وصف ہیں، الوہیت ہے، ربوبیت ہے، وہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کے اندر کامل طور پر پائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ سٹارٹ ہوتا ہے الحمدللہ، لفظ اللہ ہے، اللہ کو کہتے ہیں واجب الوجود، یعنی وہ جو ہے وہ بذات ہی موجود ہے، اور اس کے وجود کو جو ہے وہ وجوب حاصل ہے، اور تمام صفات کے ساتھ موجود ہے، لفظ اللہ وہ ذات ہے۔ اور پھر تھوڑا سا ہم نے الہ کے حوالے سے ڈسکس کیا کہ الہ وہ ذات ہے کہ اس کی طرف جو ہے وہ رغبت ہو، اس کے ہیبت سے، جلال سے، یا محبت سے، امید یا بھروسے سے، کیونکہ ایمان کا جو تعریف کی جاتی ہے ایمان کی وہ یہ ہے کہ خوف اور امید کے درمیان کی کیفیت کو ایمان کہا جاتا ہے۔ خوف اللہ کا ڈر ہے، امید کہ اللہ کے ڈر سے جس گناہ سے بچوں گا اللہ اس کا الٹرنیٹ جو ہے وہ بڑا اچھا دیں گے بدلے میں انعام کے طور پر۔ تو لفظ اللہ بنیادی طور پر پہلا جو ہے وہ وصف ہے کہ ایک ایسی ذات ہو
جس کی طرف تمام مخلوقات کا کھنچاؤ ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے۔ اس کے بعد جو سیکنڈ کوالٹی ہے یا خاصیت ہے وہ ہے رب کی۔ الحمدللہ لفظ اللہ آ گیا اور اس کے بعد آ گیا رب۔ رب میں تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ رب کہتے ہیں تمام مخلوقات کی بنیادی ضروریات کو ان کی ایج وائز اس لیے کہ جو عمر بڑھتی جاتی ہے تقاضے بڑھتے چلے جاتے ہیں الگ الگ نوعیت کے۔ اس وقت جو چیزیں ان کو ضرورت ہوتی ہیں ان کو بغیر مانگے وہ پرووائڈ کی جاتی ہیں۔ ایک مثال سن لیجیے، سلمان علیہ السلام جو مشہور پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت دی، جنات ان کے تابع کیے اور بڑے ہی جو ہے وہ سلطنت عطا فرمائی، ہوا اور دیگر جو ہے وہ چیزیں ان کے تابع کی۔ ان کے متعلق آتا ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ مجھے اجازت دیں، میں آپ کی مخلوق کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قبول کیا، اور قبول کرنے کے بعد ان کو الاؤ کیا کہ آپ پکانا شروع کریں، تو انہوں نے پکانا شروع کیا، جنات کو دیگر مخلوقات کو لگا کے ایک عرصہ تک پکاتے رہے، اور پھر کہا کہ یا اللہ اپنی مخلوقات میں سے کسی کو بھیجیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ خشکی سے بھیجوں یا پانی والی مخلوق؟ تو کہا جی دریا کے کنارے ہیں تو پانی والی بھیج دیں۔ تو کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے جی کہ ایک بڑی مچھلی، بہت بڑی دیو ہیکل مچھلی جو ہے وہ دریا سے نکلی اور اس نے ایک ہی لقمے میں وہ سارا کھانا کھا لیا، اور پھر سلمان علیہ السلام سے گلہ کرتے ہوئے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے روزانہ اس طرح کے 2 یا 3 لقمے دیتے ہیں، آپ نے تو میری جو ہے وہ ایک دن کی بھوک بھی پوری نہیں کی۔ تو مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قسم کی جتنی مخلوقات ہیں ان کو ان کے وقت پر یہ چیزیں پرووائڈ کرتے ہیں، تو اس ذات کا نام ہے رب۔ اس کے بعد الرحمن الرحیم، یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں، سپر ڈگری ہیں، یعنی رحمت ان کا روٹ ورڈ ہے۔ الرحمن کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنے رحیم ہیں کہ ان کی رحمت عمومی ہے، جنرلائز ہے پوری دنیا میں۔ وہ کافر اگر نیک کام کرتا ہے تو اس کو بھی اس کا بدلہ دیتے ہیں دنیا کے اندر ہی، اور اگر مسلمان کرتا ہے تب بھی دیتے ہیں۔ الرحیم اس کا مطلب یہ ہے کہ رحمت جو ہے وہ آخرت میں صرف نیک اور تابعدار لوگوں کے ساتھ خاص ہے۔ اسی طرح پانچویں جو کوالٹیز ہے وہ یہ ہے کہ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک۔ یہ جو ہے وہ رب ہونے کی ایک بنیادی اعتبار سے مین کوالٹی ہے کہ وہ ذات جو جزا کے دن کا مالک ہوگی وہی لائق ہے کہ وہ رب بن جائے۔ اسی طرح جی آخری جو 5 کوالٹیز ہیں کہ بندے کی، وہ آتی ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین سے سٹارٹ ہوتی ہیں کہ عبادت اللہ کے لیے کرے، مدد بھی اللہ سے مانگے، اہدنا الصراط المستقیم، اور سیدھے رستے کی طلب مانگتا رہے۔ یہ تیسری کوالٹی ہے فرمانبردار بندے کی۔ اور اسی طرح انعمت علیہم، جن لوگوں کو اللہ نے کامیاب کیا ان کے راہ پہ چلنے کی کوشش کرے۔ اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نے یہ بتایا کہ جن لوگوں پر اللہ نے غضب اور عذاب نازل کیا ان سے پناہ طلب کرنے والے لوگ ہوں، یہ فرمانبردار۔ یہ جو آخری 5 صفات ہیں جی، جو یعنی پہ رک کی تھی، ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا، اس میں وہ صفات ہیں جو فرمانبردار بندوں کی ہیں، یعنی وہ ہدایت کو طلب کرتے رہتے ہیں، اور عبادت اور استعانت جو مدد ہے وہ اللہ سے ہی طلب کرتے ہیں، اور ایسے ہی جو ہے وہ جو نیک لوگ گزرے ہیں ہم سے پہلے جن پر اللہ نے انعام کیے ہیں ان کے رستے پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جن پہ اللہ نے اپنا غضب نازل کیا یا اللہ کے نافرمان جو قومیں تھی ان کے رستے سے بچنے کی کامل کوشش کرتے ہیں۔ یہ جو ہے وہ سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے جس میں یہ تینوں چیزیں ہیں، توحید الوہیت ہے، ربوبیت ہے، اور توحید اسماء و صفات کامل طور پر موجود ہیں جی۔ یہ ارکان اسلام کا جی پہلا اور بنیادی جز تھا، اور اس کو اسی لیے تفصیل سے ہم نے ڈسکس کیا کیونکہ باقی چیزیں جو ہیں وہ تھوڑی بہت ان سے اچھی خاصی اویئرنیس کسی حد تک ہوتی ہے، اور کلاس میں کسی وقت ان کو ڈسکس بھی کیا گیا تھا، لیکن ان کے متعلق یہ ہوتا ہے کہ کسی وقت جو ہے وہ چیزیں رہ جاتی ہیں۔ اچھا سیکنڈ جو ہے وہ ہے نماز، اس کو تھوڑا سا دیکھ لیں جو باقی ٹائم بچ گیا۔ نماز کی سب سے پہلے ہم مشروعیت دیکھ لیتے ہیں، جو چیزیں پڑی ہوئی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ مشروعیت کا مطلب پہلے یہ سمجھے گا کہ اس سے مراد کیا ہے۔ مشروعیت کا مطلب ہے کہ کب آغاز ہوا اور کیا اس کا تصور تھا، پھر آگے باقی باتیں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ اس حوالے سے یہ بات معروف ہے جی کہ جو آقا علیہ السلام سفر معراج پہ تشریف لے گئے اور وہاں پر جا کر آپ کو اللہ تعالیٰ نے 5 نمازوں کا جو تحفہ دیا، وہ واقعہ ہم ڈسکس کریں گے۔ واقعہ معراج سے پہلے کی جو پوزیشن تھی وہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 نمازیں پڑھتے تھے،
ایک سورج نکل سے پہلے ہوتی یعنی فجر، اور دوسری جو ہے وہ اکثر اس وقت ہوتی جس وقت عصر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، یعنی غروب ہونے سے پہلے۔ ایک سورج طلوع ہونے سے پہلے اور دوسری غروب ہونے سے پہلے، یہ دو نمازیں جو ہے وہ آپ سفر معراج سے پہلے پہلے آپ کا ایک طرح آپ کہہ لیں کہ معمول تھا۔ جبکہ جب معراج کے موقع پر آپ تشریف لے گئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے، تو اس وقت آپ کو 5 نمازوں کا تحفہ دیا گیا۔ اب جو ڈیٹ کے حوالے سے جو اپ ڈیٹ ہے یا اس کے حوالے سے جو اختلاف ہے، وہ اپنی جگہ مختلف روایتوں کے حوالے سے پایا جاتا ہے، لیکن اس میں جو اگر اس کو کنکلوڈ کیا جائے تو وہ بات یہ ہے، معراج کے سلسلے میں اتنی بات تو طے ہے کہ اتفاق ہے اس پہ کہ نبوت ملنے کے بعد اور ہجرت سے 1 سال پہلے ہوئی، لیکن مہینے اور دن کی جو تعین ہے اس میں کچھ علماء کا، سیرت کے محققین ہیں، ان کا آپس میں جو ہے وہ اختلاف تھا۔ البتہ معتمد علیہ قول یعنی جس پہ اعتماد کیا گیا وہ یہ ہے کہ رجب کے مہینے میں اور 27 رجب کو سفر معراج جو ہے وہ آپ کے لیے اس کی ڈیٹ جو ہے وہ مقرر کی گئی۔ 27 رجب کو گویا کہ جو ہے وہ آپ کو معراج کروائی گئی، اور یہ جو ہے وہ نبوت ملنے کے بعد اور ہجرت سے 1 سال پہلے ہوئی۔ نبوت ملنے کے بعد اور ہجرت سے 1 سال پہلے، تو گویا کہ نمازوں کی جو فرضیت ہے یا مشروعیت ہے اس کا بھی جو ہے وہ یہی ٹائم تھا، نبوت ملنے کے بعد اور ہجرت سے 1 سال پہلے، جس کو عام طور پہ اگر ہم کہیں کہ نماز کی جو 5 نمازوں کی جو فرضیت ہے، گویا کہ وہ 27 رجب کو 12 نبوی کو یعنی نبوت ملنے کے بعد ہجرت کرنے کے 1 سال بعد گویا کہ آپ کو یہ تھا۔ آپ سفر معراج پہ تشریف لے گئے اور وہاں پر انبیاء سے آپ کی ملاقاتیں ہیں، پھر ان سے تھوڑی بہت گفت و شنید ہے، اور آپ کا وہ سفر ہے، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور آپ کا پیش ہونا ہے، اور پھر اپنی عاجزی کا تحفہ پیش کرنا، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے تحیات للہ، اور جو نیک بندے ہیں ان کے لیے معافی، اور جو امت کے نافرمان بندے تھے ان کے لیے آپ نے معافی کی درخواست کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو 5 نمازوں کا تحفہ دیا، اور پہلے 50 دی۔ آپ واپس تشریف لائے اور آ کر آپ نے آپ کی جو ملاقات ہوئی موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، اور پھر ڈسکشن ہوئی، تو موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو موٹیویٹ کیا کہ میری امت پر 2 نمازیں تھیں یا 1 تھی، یا اس طرح کوئی روایت کا کچھ حصہ ہے، انہوں نے وہ بھی نہیں پڑھی، تو یہ 50 بہت زیادہ ہیں۔ امت پہ مشقت کا خوف تھا موسیٰ علیہ السلام کو، گویا کہ ہم جب 5 نمازیں پڑھیں تو ہمیں چاہیے، ہم موسیٰ علیہ السلام کے بھی ایک طرح کے ممنون ہیں کہ ان کی وجہ سے ہم 50 سے بچ گئے۔ اب تو حال یہ ہے کہ یہاں 5 کوئی نہیں پڑھتا، اللہ پاک سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام ہر بار بھیجتے رہے، کہا کہ آپ جائیں، 5 کام کرتے 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 لاسٹ ٹائم جب 5 رہ گئی، اس وقت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ چلے جائیں، تو بٹ موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا کہ آپ چلے جائیں اللہ کے حضور، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب مجھے اللہ کے حضور جاتے ہوئے شرم آتی ہے کہ بار بار جانا مناسب نہیں ہے۔ تو جب آخری دفعہ جو ہے وہ 5 نمازیں فرض ہوئی، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا تھا کہ اب یہ 5 آپ کی امت پہ لازم ہے، وہ پڑھیں گے 5 لیکن میں ان کو 50 کا ہی ثواب دوں گا۔ کہتے ہیں کہیں پر کوئی مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے جی، انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے حضور بھیجتے رہے کہ آپ جائیں، 5 کام کرواتے رہیں۔ وہ کہنے لگے کہ آخری بار جب 5 رہ گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی کہا کہ جائیں۔ وہ کہتے ہیں کوئی مقتدی اٹھا اور کہنے لگا مولوی صاحب اگر موسیٰ علیہ السلام کی بات نبی کریم مان ہی لیتے تو پھر جمعہ اور عید کی نماز ہم مسلمانوں پر فرض ہوتی، یعنی آخری 5 بھی چلی جاتی ہے۔ بہرحال یہ ایک لطیفے کی بات ہے جی، اللہ پاک معاف کرے ایسی باتوں سے۔ یہ فرضیت کے اعتبار سے جی، اب جو اہم بات ہے اس کو دیکھیے گا، نماز کی 4 قسمیں ہیں بنیادی طور پر، فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، نفل ہے۔ فرض کو تفصیل سے ہم نے کلاس میں ڈسکس کیا تھا، وہ جو نص قطعی سے ثابت ہو یعنی اس کا انکار کرنے والا کافر ہو جائے۔ واجب بھی اسی کے قریب قریب ہے، تقریباً سیم ہی ہے۔ اور سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منقول ہو اور آپ نے اس پر مواظبت کی ہو، ہمیشگی اختیار کی ہو، تو اس کو سنت موقدہ، اور کبھی پڑھے ہوں، کبھی چھوڑ دیے ہوں، ترک کیے ہوں، تو اس کو سنت غیر موقدہ کہا جائے گا۔ موقدہ مینز تاکید سے، یعنی اس پہ آپ نے لازماً ہمیشگی کی ہو۔ نفل ہے، نفل کہتے ہیں اختیاری عبادت کو، اور عربی میں نفل کہتے ہیں زیادتی کو۔
سورۃ الانفال یعنی وہ مال جو جنگ کے علاوہ مل جائے. اصل میں جنگ تو ایمان کے لیے لڑی جاتی ہے، کلمے کی بلندی کے لیے. اب اس کے ساتھ ساتھ اگر غنیمت کا مال بھی مل جائے تو اس کو کہا گیا الانفال، یعنی نفل، ایکسٹرا چیز جو بغیر طلب کے ملے. نفل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے محبت کا ذریعہ ہے، اور اس کی جو مختلف ٹائمنگ ہے، جیسے چاشت ہے، اشراق ہے، اوابین ہے. تہجد کے نفل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین نماز ہے. کہ اب باوجود تنگی کے آپ جو ہے وہ کبھی آپ نے اپنے حجرے میں بھی اس کو چھوڑا نہیں ہے، اور لازماً آپ نے ادا کیا. اچھا، اسی طرح اس کی جو مشروعیت کا انکار کرنا، وہ واضح طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف روایتیں ہیں جن میں آپ نے فرمایا کہ نماز جو ہے وہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کا جو ذریعہ ہے وہ گویا کہ نماز ہے، کہ مسلمان نماز پڑھتے ہیں اور کافر نہیں پڑھتا. ہمیں اپنے ایمان پر بھی غور کرنا چاہیے جی. پیر طریقت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو فتویٰ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح کی بہت ساری اور روایتیں ہیں جی جن میں جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعید منقول ہے چھوڑنے والے کی. آخری بات، نمازوں کے سائنٹیفک جو اثرات ہیں اس پہ بہت ساری ریسرچ ہوئی ہے. میں بس شارٹ آخری 5 منٹ رہتے ہیں میں بتاتا ہوں. جو مائنڈ سائنسز کے لوگ ہیں یا ان سے آپ میں سے کسی کو دلچسپی ہو، یعنی مائنڈ سائنس ہمارے دماغ کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں اور ان میں کیا کیا چیزیں اگر پریفر کی جائیں اور کیا چیزیں ڈیلیٹ کی جائیں کیا فرق پڑتا ہے. یعنی ایک تو شاید آپ کو یاد ہو، میں نے آپ سے غصے والی حدیث کے ساتھ ڈسکس کیا تھا کہ اب تو باقاعدہ پوری دنیا میں ورکشاپ ہو رہی ہیں NLP کے نام سے، نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ. یعنی انسانی دماغ کے اندر کچھ چیزیں ہم پروگرام کر سکتے ہیں، کچھ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ پریفر بیس پر ہم انسٹال کر کے، اور کچھ کو ہم سمجھ لیں کہ ان کو ڈیلیٹ کر کے اپنی زندگی کو پرسکون بنا سکتے ہیں. کیونکہ ہمارا دماغ جو ہے وہ انفارمیشن بیس پہ کام کرتا ہے، اور پریفر بیس پہ جو انفارمیشن آتی ہے جلدی پہ اس کو جلدی ایکسیپٹ کرتا ہے. فار ایگزامپل آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک ایگزامپل آپ سے ڈسکس کی تھی کہ اگر یونیورسٹی کے باہر کسی کا ایکسیڈنٹ ہو اور وہ گرا پڑا ہو اور بالکل کرا رہا ہو کہ اس کے اندر اٹھنے کی طاقت نہ ہو، اور اس کے مائنڈ نے یہ ایکسیپٹ کر لیا ہو کہ بہت زیادہ شدید زخمی ہے، ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، اٹھ ہی نہیں سکتا، اچانک سے زلزلہ شروع ہو جائے. اب دماغ کو ایک نئی انفارمیشن چلی گئی کہ ارتھ کوئک ہو رہا ہے، اور اگر اس میں یہاں لیٹے رہے تو مر جاؤ گے. تو وہی ٹوٹی ٹانگ والا بندہ اٹھ کے دوڑنا شروع کر دے گا، کیونکہ اس کے دماغ نے ایک نئی انفارمیشن پاس کی ہے جس نے پریفر بیس پہ اس کو ایکسیپٹ کیا اور کہا کہ یہ چھوٹی مصیبت ہے، بڑی مصیبت کی طرف جو ہے وہ اس سے بچنے کی کوشش کرو. تو وہ اس فیلڈ کے جو لوگ ہیں، ریسرچر ہیں، بڑے بڑے PhD کرتے ہیں اور پوری دنیا میں ورکشاپیں کرتے ہیں، لوگوں کے دماغوں کو ٹھیک کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں انسانی زندگی پہ جو بیسٹ ٹائم ہے جس میں وہ کچھ گین کر سکتا ہے اور اس کے دماغ پہ اثر ہوتا ہے، وہ وہی وقت ہے جو فجر کی اذان سے لے کر فجر کی نماز کے وقت کے درمیان کا وقت ہے. ابھی جو لاسٹ ٹائم ریسرچ چاہیے اس میں یہ ہے کہ اس درمیانے ٹائم میں اگر 10 سے 15 منٹ انسان اٹھ کر باہر فضا کے اندر سانس لے لے تو 10 سے 11 ایسی بیماریاں انہوں نے گنی ہیں جی جن کا خواہ مخواہ کا علاج ہو جاتا ہے بغیر کسی وجہ کے. یعنی وہ ایک خاص قسم کی ویوز ہیں، اور ان کے اندر انسان 10 سے 12 منٹ جاگ جائے تو وہ ان بیماریوں سے محفوظ رہ جاتا ہے. تو اللہ نے قدرتی طور پہ گویا کہ ہمیں ایک مدت سے 1400 سال سے ان سے بچانے کے لیے ہمیں ہمارے اوپر یہ چیز لازم کر دی. اسی طرح زور کی نماز کا وقت ہے. ایک سوال یہ ہو سکتا ہے کہ کیوں زور کے وقت ہی لازم ہوا؟ تو سیدھی سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیگر مذاہب کو بھی یہ بتانا تھا، اور ان کے ہاں بھی جو عبادت کا تصور ہے ہفتے یا اتوار کو ایک دن اپنے اپنے عبادت خانے میں چلے جاؤ، جبکہ مسلمانوں کے حوالے سے اللہ یہ پیغام دلوانا چاہتے ہیں کہ یہ کاروبار میں مشغول ہوں گے، مصروف ہوں گے، اچانک سے زور کی اذان ہوتی ہے تو آپ اگر عرب کا تصور دیکھیں تو دکانیں کھلی چھوڑ کر وہ مسجدوں کی طرف دوڑتے ہیں اور باجماعت نماز پڑھتے ہیں. تو گویا کہ ایک اجتماعی نظم ایسا ہے کہ اس میں بھی اپنی مصروفیات کے باوجود یہ لوگ اللہ کی محبت کو، اللہ کے حکم کو ترک نہیں کرتے. تو ایک اجتماعی طریقہ کار گویا کہ اجتماعیت کو اللہ تعالیٰ کنوے کر رہے ہیں جو مسلم دنیا کے اندر پائی جاتی ہے، اور اس سے ایک میسج جاتا ہے. اور خود یہ ہے کہ اس وقت وہ ایک تھکاوٹ کا پہلو ہوتا ہے، تو جب انسان اللہ کے لیے سجدہ ریز ہوتا ہے تو کافی حد تک ریلیکس ہو جاتا ہے. ایسے ہی عصر کا وقت ہے درمیانہ، جس کو قرآن پاک میں صلاۃ الوسطیٰ بھی کہا گیا ہے کہ درمیانے وقت کی جو نماز ہے. اس وقت بھی جو ہے وہ تھکاوٹ کا پہلو ہے، انسان سوچتا ہے کہ آرام کروں،
لیکن اس وقت اللہ کے لیے کھڑا ہونا گویا کہ یہ بھی قربانی کا مرحلہ ہے۔ اور مغرب عشاء تو واضح بات ہے کہ انسان تھکا ہارا گھر ہوتا ہے، اس کا خیال ہوتا ہے کہ آرام کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں دن کا آغاز اور دن کا اختتام جو ہے وہ دونوں اللہ کی چاہت اور اللہ کی اطاعت کے ساتھ ہو۔ اسی طرح بہت سارے لوگوں نے جی یہ ریسرچ کی کہ نماز کے اندر رکوع میں کیا کیا چیزیں ہیں، بینیفٹس ہیں، اور سجدے میں کیا کیا ہیں، قیام کے اندر کیا کیا ہیں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں سائنٹیفکلی اپروو ہو چکی ہیں اور ہر ایک کے اندر الگ الگ فائدہ ہے۔ اب خلاصے کے طور پہ یہ بات سنیے گا کہ یہ تمام فوائد اگر نہ بھی ہوں تو پھر بھی بینگ اے مسلم ہمارے اوپر نماز لازم ہے۔ یہ تو ایک الگ اعزازی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے ذریعے سے ہمیں بہت ساری برائیوں سے، بہت ساری بیماریوں سے، موذی بیماریوں سے جن میں لا علاج ہے، ان سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ لیکن اگر یہ نہ بھی ہوں پھر بھی چونکہ ہم مسلم ہیں اور ہمارے لیے اللہ کی اطاعت کرنا فرض ہے، تو یہ ہمارے اوپر لازم ہے۔ یہ مختصر سا خلاصہ تھا جی نماز کا، میں سمری کے طور پہ پھر عرض کر دیتا ہوں۔ پہلے نماز کی مشروعیت کو ڈسکس کیا اس کی ڈیٹ کے حوالے سے، اور پھر سفر معراج کے حوالے سے، اور اس میں جو ملنا، پھر نماز کی اقسام ہے، فرض، واجب ہے، سنت ہے، نفل ہے، اور اس کے بعد سائنٹیفکلی جو مختلف لوگوں نے ان کے بارے میں رائے قائم کی ہے وہ آپ سے ڈسکس کی۔ نتیجہ اس کا یہ نکلے گا جی کہ کوشش یہ کریں گے ہم انشاءاللہ پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں گے، تاکہ جتنے فائدے ہیں، اور خصوصاً آپ اسٹوڈنٹ ہیں، فجر اور عشاء اور مغرب یہ بہترین اوقات ہیں کہ اگر یہ پابندی سے پڑھی جائے نماز تو دماغ میں اللہ تعالیٰ بڑی وسعت دیتے ہیں، اور بعض اوقات کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو مغرب اور فجر کا جو وقت ہے اس میں اللہ تعالیٰ اس کی بڑی وضاحت فرماتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ کوئی بھی قضا نہ ہو، پابندی سے پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی اگلی کلاس میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔